السلام علیکم ناظرین، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ میں ایک بار پھر سے حاضر ہوا ہوں آج آپ لوگوں کے سامنے ہمارے 10th کلاس درخشاں اردو جو ہے اس کا چیپٹر جو ہم نے پڑھا ہے کہ مکتوب نگاری سید شاہ مرامت حسین کرامت ہمدانی کے نام مرزا غالب، یہ جو چیپٹر ہے آج ہم جانیں گے۔ اس چیپٹر سے متعلق کچھ باتیں، کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کو آج ہم اس ویڈیو کے اندر حل کرنے والے ہیں، تو بنے رہیے شروع سے لے کر آخر تک، اور بنا اسکپ کیے ہوئے ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے آپ دیکھیں، اور ہو سکے تو اس کو اپنے یار دوستوں سے شیئر بھی کر دیں۔ بہرحال بنے رہیے آپ اس ویڈیو میں۔ تو دوستو، سب سے پہلے آتا ہے صنف کا تعارف، یعنی صنف مکتوب نگاری۔ مکتوب نگاری نثر کی ایک اہم ادبی صنف کا درجہ رکھتی ہے۔ مکتوب یا خط ایک طرح کی ذاتی سرگرمی ہے، اس کا مقصد کسی دوسرے شخص سے قلمی رابطہ قائم کرنا ہے۔ یعنی اس کا مقصد جو ہوتا ہے کسی دوسرے شخص سے، یعنی جیسے میں کسی سے رابطہ قائم کرنا چاہوں، کسی سے رشتہ جوڑنا چاہوں، کسی سے سمپرک کانٹیکٹ کرنا چاہوں، تو وہ یہ مکتوب نگاری اس چیز کا مقصد، یہ مکتوب نگاری جو ہے اس چیز کے لیے کام آتا ہے۔ تو خطوط یعنی خط، لیٹر وغیرہ یا مکتوبات، میسیجز میں ذاتی معاملات کے علاوہ خط لکھنے والے کے اپنے زمانے کی سیاسی، سماجی، معاشرتی، علمی اور ادبی زندگی کی جھلکیاں بھی ملتی ہیں، یعنی ہر طرح کے موضوعات ان کے خطوط میں اور ان کے مکتوب نگاری میں شامل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اردو مکتوب نگاری کی تاریخ میں سب سے اہم نام، یعنی اردو مکتوب نگاری جو ہے خطوط کے اعتبار سے سب سے اہم نام اور سب سے اعلیٰ درجہ پہ نام آتا ہے، وہ ہے مرزا غالب کا نام ہے نا۔ غالب کے خطوط سے ان کی شخصیت، ان کے زمانے کے ولی کے حالات، ان کے شاگردوں اور ہم عصروں کے متعلق بہت سی اہم معلومات فراہم ہوتی ہیں، یعنی جانکاریاں ملتی ہیں، نالج ملتا ہے۔ مکاتیب یا خطوط بالکل ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں مکتوب نگار اپنے ولی جذبات کی ترجمانی کرتا ہے اور اپنے جذبات کو خطوط کے ذریعہ مکتوب الیہ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ غالب کے خطوط کے دو مجموعے، اس کو آپ لوگ دھیان سے یاد رکھیں، غالب کے خطوط کے دو مجموعے عود ہندی اور اردو معلیٰ کے نام سے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ یہ سوال بھی آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر خلیق انجم نے خطوط غالب کے عنوان سے 3 جلدیں مرتب کی جو چھپ چکی ہیں۔ جن مکتوب نگاروں کے خطوط چھپ کر منظر عام پر آئے ان میں سر سید، حالی، شبلی، ابوالکلام آزاد، مہدی، افادی، اقبال، سید سلیمان ندوی، عبد الماجد دریائے آبادی، فیض احمد فیض، مجنو گورکھپوری، سہیل عظیم آبادی، صفیہ اختر وغیرہ قابل ذکر ہے۔ اب چلتے ہیں دوستوں مصنف کا تعارف، یعنی اس چیپٹر کو جنہوں نے لکھا ہے ان کا، یعنی ان کے متعلق سے ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ مطلب ان کی زندگی کے بارے میں، یا ان کے بارے میں کہ وہ کون ہیں اور کس شخصیت کے مالک ہیں اور انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں، اس کو بولتے ہیں تعارف۔ تو اس کا مصنف کا تعارف یعنی اس کو لکھنے والا، غالب کو نظم اور نثر دونوں میں غیر معمولی امتیاز حاصل ہے، یعنی غیر معمولی بولے تو بالکل ان لمیٹڈ ہے نا، امتیاز یعنی وہ مرتبہ، وہ ٹیلنٹ ان کو حاصل ہے، ان کے اندر ہے۔ اردو مکتوب میں سب سے اہم نام غالب کا ہے۔ انہوں نے اپنے خطوط میں علمی، ادبی اور عام زندگی کے معاملات پر شگفتہ، صاف اور سلیس زبان میں اظہار خیال کیا ہے۔ غالب نے سن 1849 عیسوی کے آس پاس اردو میں خط لکھنے شروع کیے۔ غالب کے خطوط اردو نثر کے شاہکاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے خطوط جو ہے اردو نثر کے شاہکار، یعنی ایسے لوگ جو شاہکار بولتے ہیں کام کرنے والوں کا بادشاہ، یعنی ایسے شخصیت جو سب سے بڑے پیمانے پہ کام کیے ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 27 دسمبر سن 1797 عیسوی کو اپنے نانیہال آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مرزا عبداللہ بیگ اور والدہ عزت النساء بیگم تھی۔ اچھا، کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے؟ 27 دسمبر سن 1797 عیسوی کو۔ کہاں پیدا ہوئے؟ اپنے نانیہال آگرہ میں، ہے نا، یہ یاد رکھنا۔ آگرہ اتر پردیش کا ایک ضلع ہے جہاں پہ تاج محل ہے، پوری دنیا کے لوگ آگرہ سے واقف ہیں، ہاں اسی آگرہ میں یہ پیدا ہوئے۔ ان کے والد مرزا عبداللہ بیگ اور والدہ عزت النساء بیگم تھی۔ بچپن ہی میں یتیم ہونے کی وجہ سے غالب اپنے چچا نصر اللہ بیگ کی سرپرستی میں رہے۔
यानी उनकी निगरानी में ये पले बड़े, पढ़ाई की। गालिब की इब्तिदाई तालीम यानी जो है यानी शुरुआती तालीम जो होता है, जो असरी तालीम जिसको हम लोग कहते हैं, बुनियादी तालीम, बेसिक एजुकेशन जिसको बोला जाता है, उन्होंने मौलवी मुअज्जम के मकतब में हुई। ठीक है, गालिब अभी 13 बरस ही के थे कि उनकी शादी इलाही बख्श खां की बेटी इमराव बेगम से हुई और दिल्ली में सुकूनत इख्तियार कर ली। गालिब को परेशानियों का सामना हमेशा रहा। ख़ानदानी पेंशन के लिए कलकत्ता का सफ़र भी किया है। जब किले मुअल्ला से बाज़ाब्ता वजीफ़ा जारी हुआ, यानी वजीफ़ा बोलते हैं पढ़ने लिखने के ज़माने में जो मदद मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से या कॉलेज की तरफ से, उसको वजीफ़ा बोला जाता है। तो वजीफ़ा जारी हुआ तो हालात किसी कदर बेहतर हुए, यानी थोड़ा ठीक हुआ, मगर गदर ने गालिब की दुनिया ही बदल डाली। 15 फरवरी आते हैं, 15 फरवरी सन 1859 को गालिब का इंतकाल हुआ, यानी वो इस दुनिया से, इस दार फानी से जो हमेशा हमेश के लिए चले गए। उर्दू खतूत के 2 मजमूए उर्द हिंदी और उर्दू मोहल्ला के नाम से छपे हैं। वो पहले असद तखल्लुस करते थे, बाद में गालिब करने लगे। यानी पहले उनका जो तखल्लुस था मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला, लेकिन जब बाद में उन्होंने असद को छोड़ के गालिब तखल्लुस किया। ठीक है, गालिब ने अपने मकतूब के जरिया उर्दू को बेशबहा दौलत से नवाजा, यानी ऐसी दौलत जिसकी कोई कीमत और कदर व कीमत कोई नहीं लगा सकता है। गालिब के खतूत में बेतकल्लुफ और सादगी से लबरेज माहौल मिलता था, बिल्कुल सादगी और बिल्कुल आम आम तरीका जो होता है, आम रवैया होता है, उनके जो है खतूत के अंदर वो चीज़ें देखने को मिलती थी। ज़रीफ़ाना अंदाज ने उनके खतूत में एक ख़ास अंदाज नज़र पैदा कर दिया है। गालिब के खतूत बिल्कुल मुकालिमाती अंदाज के हैं। गालिब ने खुद कहा है कि मैंने मुरासिला को मुकालमा बना दिया है। तो बहरहाल दोस्तों, ये था मुसन्निफ़ का तारुफ, और मैं ये सोचता हूँ कि सबसे ज़्यादा और लंबा तारुफ जो है ये मिर्ज़ा गालिब का, इतना लंबा ज़्यादा तारुफ है, अगर हम रात भर इसको बयान करें, इसके लिए 10 घंटा भी अगर वीडियो बना दे तो ख़त्म नहीं होगी। आप लोग इसको जानने की कोशिश करें। बहरहाल दोस्तों, चलते हैं अब इम्पोर्टेंट बात की तरफ, यानी सवाल के जवाब की तरफ, यानी ऐसे सवालात जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और इस 2023 में 10th क्लास का जो मैट्रिक एग्जाम होने वाला है, और मुझे उम्मीद है कि ये मिर्ज़ा गालिब के वो जो है सवालात में से कुछ ना कुछ आ सकते हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहे, बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहें। तो इसका खुलासा पे आते हैं। खुलासा, गालिब ने यह खत अपने दोस्त सैयद करामत हसन के नाम लिखा है। उस खत में उन्होंने अपनी दोस्ती और मोहब्बत को वाज़े किया है और लिखा है कि मैं कमज़ोर हूँ, बीमार हूँ, मेरा हाल क्या पूछते हो, बस जी रहा हूँ। क्या खूबसूरती है आवाज में, क्या खूबसूरती, क्या मतलब क्या दर्द है इनके जो है बातों में, और ऐसी बातें जो दिल को बिल्कुल लुभा जाती है कि मैं कमजोर हूँ, बीमार हूँ, मेरा हाल क्या पूछते हो, बस जी रहा हूँ, यानी जिंदगी कट रही है। खुदा के नाम पर बादाम का शेर और गोश्त का पानी लेता हूँ, सर शाम कबाब से जी सैर किया जाता है, कुछ कलाम की इस्लाह भी कर लेता हूँ, ऐसी हालत में जो भी कर लेता हूँ गनीमत है। तुम्हारा भेजा हुआ रुपया मिल गया है, मगर दोस्ती में इसकी ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने ख़त लिखवाने के लिए जो है भेजे हुए थे, तो उन्होंने 100 रुपया भेज दिया था। तो वही बात ये कह रहे हैं कि आपका रुपया जो है मुझे मिल गया है, दोस्ती में इसकी ज़रूरत नहीं थी। खत में दोस्त को शायराना तबीयत की मुबारकबाद दी गई है और सराहा गया है, साथ ही नजर बद से बचने की दुआ भी की गई है। तो दोस्तों, अब आते हैं इसके सवालात के तरफ। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं हम अपने मुख्तसर तरीन सवालात के तरफ। सबसे पहले सवाल नंबर 1 आपके सामने है, गालिब की सन पैदाइश क्या है, किस सन में पैदा हुए? जवाब, गालिब की सन पैदाइश सन 1797 ईस्वी है। सवाल नंबर 2, गालिब कब और कहां पैदा हुए? जवाब, गालिब अपनी नानिहाल आगरा में पैदा हुए। सवाल नंबर 3, गालिब के खतूत के किसी एक मजमुए का नाम लिखिए। जवाब, उर्दू मुअल्ला। सवाल नंबर 4, गालिब ने कितने खतूत लिखे? जवाब, गालिब ने तकरीबन 900 खतूत लिखे। मुख्तसर सवालात। सवाल नंबर 1, मकतूब निगारी के फन से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। जवाब, मकतूब निगारी सनफ अदब में शामिल है, उसके जरिया एक दूसरे के साथ तबादला ख्यालात होते रहते हैं और खैरियत भी मालूम हो जाती है। कयास है कि शेर शाह सूरी के अहद में उसको इब्तिदा में मुनज़्ज़म किया गया। मकतूब में अपने अहवालो कवाइफ के साथ साथ अपनी रिवायात, अपनी माशरत और असरी की हिस्सियात तक को मुक़य्यद कर लिया जाता है, यानी
قید کر لیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، غالب نے اپنے خطوط میں کن باتوں کا اظہار کیا ہے؟ اس خط میں مکتوب نگاری میں کن باتوں کا اظہار کیا ہے؟ تو جواب ہے اس کا، غالب نے اپنے خطوط میں نجی باتوں کے علاوہ معاشرے کے انقلابات اور عصری حیثیت کے ساتھ ساتھ غدر کے حالات بھی لکھے ہیں، اپنے روز و شب کی باتیں بھی تحریر کی ہیں، اور دوستوں کی بے اعتنائی کا تذکرہ بھی قلم بند کیا ہے، یعنی لکھا ہے۔ سوال نمبر 3، غالب نے اپنے خط میں دوستی اور محبت کا اظہار کن لفظوں میں کیا ہے؟ جواب، بھائی میرا حال کیا پوچھتے ہو، زندہ ہوں مگر مردے سے بدتر، حوادث زمانہ و عوارض جسمی سے نیم جاں ہو رہا ہوں، یعنی زمانے کے حادثات سے اور جسمانی بیماری کی وجہ سے نیم جاں ہو رہا ہوں، یعنی ادھورا ہو رہا ہوں۔ نیم بولتے ہیں آدھے کو، نیم جاں ہو رہا ہوں یعنی آدھی جان نکل چکی ہے، لیکن دوستوں کی خدمت گزاری سے کبھی قاصر نہیں رہتا۔ اللہ نگاہ بد سے محفوظ رکھے۔ تو چلیے دوستو، سوال نمبر 4 ہے، غالب کا تعارف مختصراً لکھیے۔ جواب، غالب نے سن 1797 عیسوی میں اپنی نانیہال آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا اور والدہ کا نام عزت النساء بیگم۔ غالب کی شادی 13 برس کی عمر میں الہی بخش خاں معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ غالب ہمیشہ مالی مشکلات میں رہے اور طرح طرح کے پریشانیوں کا سامنا کرتے رہے۔ آخر کار 15 فروری سن 1869 عیسوی کو انتقال کر گئے۔ سوال نمبر 5، غالب کے خطوط کی زبان پر 5 سطریں لکھیے، یعنی 5 لائن لکھیے۔ جواب، غالب کے خطوط کی زبان صاف، سلیس اور رواں ہے۔ خطوط میں بامحاورہ زبان استعمال کیا ہے، ظرافت کی چاشنی بھی موجود ہے، تحریر کا انداز مکالماتی ہے۔ غالب نے خود کہا ہے کہ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ تو دوستو چلیے اب چلتے ہیں طویل سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1، غالب کے لکھے ہوئے خطوط کس نوعیت کے ہیں، یعنی کس قسم کے ہیں؟ جواب، غالب کے لکھے ہوئے خطوط بالکل نجی ہیں۔ ان خطوط میں غالب نے اپنے احوال و کوائف لکھے ہیں، ساتھ ہی اپنے عہد کے حالات اور معاشرے میں رونما ہونے والے انقلابات کا بھی ذکر کیا ہے، دوستوں کے کلام پر اصلاح کی باتیں بھی کی ہیں اور اپنی بدحالی کا بھی ذکر کیا ہے۔ اپنی پریشانیوں کے ساتھ ساتھ دوستوں کی کرم فرمائیوں کا بھی ذکر قلم بند کیا ہے۔ غرض کہ غالب کے خطوط نجی ہوتے ہوئے بھی ان کے عہد کے دستاویز ہے۔ سوال نمبر 2، غالب کے علاوہ کتنے قلم کاروں کے مکاتیب کتابی شکل میں شائع ہوئے؟ جواب، غالب کے علاوہ جن قلم کاروں کے مکتوبات کتابی شکل میں موجود ہیں ان میں سر سید حالی شبلی، مہدی افادی، سید سلیمان ندوی، فیض احمد فیض، مجنو گورکھپوری اور مولانا ابوالکلام آزاد کے نام قابل ذکر ہیں۔ سوال نمبر 3، غالب کے خطوط سے اردو نثر کو کیا فائدہ پہنچا؟ جواب، غالب کے خطوط سے اردو نثر کو بڑا فائدہ ہوا ہے۔ غالب کے خطوط نے مکتوب نگاری کے فن کو ایک فنی راہ دی، یعنی ایک الگ قسم کا ایک الگ راستہ دیا۔ زبان شستہ اور رواں ہوئی، بامحاورہ نثر کا چلن ہوا، ثقیل اور ادق الفاظ سے اردو نثر پاک ہوئی۔ سوال نمبر 4، مکتوب نگاری کے کیا فائدے ہیں؟ جواب، مکتوب نگاری نثر صنف ادب ہے، فن جیسا بھی ہوتا ہے، فائدہ تو ہوتا ہی ہے۔ مکتوب نگاری سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جس زمانے میں لکھا جاتا ہے اس زمانے کے حالات اور اس کی تصویر ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ جیسے 1970 کی بات اگر آ جائے تو 1970 کی تصویر، 1947 کی تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے جب جنگ آزادی کی بات آتی ہے۔ تو ایسا ہی تب ہوتا ہے جب مکتوب نگار فنکار ہو، لکھنے والا بالکل قابل قبول ہو۔ عام خطوط لکھنے والوں کے خطوط میں یہ خصوصیات نہیں پائی جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ خط سے آدھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ آپ کسی کو میسج کریں وہ آدھی ملاقات کے برابر مرتبہ رکھتا ہے۔ تو دوستو یہ تھے ہمارے کچھ سوالات اور اس کے جوابات جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بالکل پسند آیا ہوگا۔ تو دوستو آپ اس کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اگر جو لوگ سبسکرائب نہیں کیے ہیں، مجھے پتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ویڈیوز تو دیکھ لیتے ہیں لیکن نوٹیفیکیشن نہ آنے کی وجہ سے سبسکرائب نہیں کرتے ہیں۔ برائے مہربانی یہ چھوٹے بھائی کے عاجزانہ مخلصانہ درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔